آج ہم ایک مبارک محفل میں بیٹھے ہیں اور ہر سال ہم یہاں جہانگیر اور مبشر اور مدثر ان کی دعوت کے اوپر یہاں 20-25 دوست تشریف لاتے ہیں، بہت دور سے آتے ہیں، یہ حضور کا میلاد سجاتے ہیں اور پھر ان دوستوں کی آمد پر اپنا محبت بھرا رقص دکھاتے ہیں۔ یہ جو عشق اور محبت ہے یہ تو سیدوں سے رقص کروا لیتا ہے، تو یہ تو ان کی محبت ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک میں جیسا کہ ابھی نا عتیق الرحمن یوسفی انہوں نے ایک بات کہی کہ تاکہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر ایمان کا ایسا نور عطا فرمائے کہ قیامت تک ہمارے دل روشن ہو جائیں۔ ایمان کا جو نور ہے وہ تو ہم سب لوگ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کا نور عطا فرمائے اور ہمیں زندگی بھی ایمان والی عطا فرمائے اور خاتمہ بھی ایمان والا عطا فرمائے۔ ہم سب یہ دعا مانگتے ہیں، رات دن ہماری دعائیں یہ ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اگر ایمان والی زندگی نہیں تو اس سے تو بہتر موت ہے، تو پھر زندہ رہ کر کرنا کیا ہے؟ سب کچھ ختم اور سب کچھ ضائع، پھر منزل مقصود تو حاصل ہی نہ ہوئی، منزل مقصود جو سی ہے۔ بہرحال تو انہوں نے یہ بات کہی تو مجھے ایک حدیث یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ایمان کا ایسا نور عطا فرمائے کہ قیامت تک ہمارے دل اس نور سے روشن ہو جائیں گے۔ ان سے ایک حدیث میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں دوستوں کے سامنے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کی راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھے اس پر اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 10۔ کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 10۔ اور جو بندہ 10 مرتبہ پڑھے اس پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 100۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 1000 مرتبہ پڑھے، 1000 مرتبہ، الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے کل رات بھی 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا، پرسوں رات بھی، میں تقریباً روزانہ رات کو 1000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کے جسم پر اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، اس کے جسم پر اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ آہا، تو اسی لیے شاید یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، یہ جو بھی، میں گدائے مصطفیٰ ہوں
میری عظمتیں نہ پوچھو، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری جستجو محمد، میری آرزو مدینہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی۔ اچھا ایک چیز اور دیکھیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ اب تو آواز بہت ہی اونچی چلی گئی نا، اللہ کے نام پر ذرا آواز تھوڑی سی نیچے تھی، پھر آگے نیچے۔ حضرت علی کے نام پر تو آواز بہت اوپر چلی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت علی تو ہیں ہی وہ جن کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے آزما لیا ہوا ہے۔ بات بھی ایمان کی شروع ہوئی تھی، عجیب ہی کڑیوں سے کڑیاں مل گئیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ اس طرح کا ایک جملہ بولیں گے، مجھے یہ حدیث، اچھا حدیث تو بھی بیچ میں رہ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دفعہ درود پڑھے اس پر 10 رحمتیں، اور جو 10 دفعہ پڑھے اس پر اللہ کی 100 رحمتیں، اور جو 1000 مرتبہ پڑھے اس کے جسم پر اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ جو بندہ 1000 مرتبہ، مجھے بتائیں کیا یہ سستا سودا ہے؟ 1000 مرتبہ درود پڑھنے والا، اچھا اس میں یہ نہیں ہے جو ساری زندگی پڑھتا رہے، بس پڑھا، فرمائیں جو 1000 مرتبہ، یہ تو ایک علیحدہ انعام ہے کہ کوئی بندہ حضور قبول فرمائیں تو وہ بندہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھے۔ اس کے جسم پر اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیتا ہے، اور وقت نزاع اس کو ایمان پر ثابت قدم رکھے گا۔ ہم یہی کہتے ہیں نا، یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، ایمان پر ثابت قدم رکھے گا اللہ تعالیٰ جو بندہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اور پھر قبر کے اندر جو قبر کے سوال اور جواب میں، اس میں درود پاک کا جو نور ہے وہ اس کی مدد کرے گا، اور پل صراط کے اوپر 500 برس کے راستے تک درود کا نور اس کی مدد کرے گا، درود کا نور۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی دفعہ وہ درود پڑھتا ہے، اگر وہ 1000 دفعہ پڑھتا ہے، ہر درود کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے اللہ نے ایک محل عطا کی ہے، ایک محل۔ بھئی ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے یقین ہے کہ اپنے وجود سے بھی زیادہ یقین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو بالکل ایسے ہی ہے، 100% ایسے ہی ہے۔ الحمدللہ میں نے کل 1000 دفعہ درود شریف پڑھا، میں نے پرسوں 1000 دفعہ درود شریف پڑھا،
تو الحمدللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تو جنت میں 2000 محل تیار کر دی. الحمدللہ رب العالمین. ایک وقت ایسا بھی تھا جوانی میں جب میں نیا نیا بیعت ہوا تھا تو 18,000 مرتبہ ایک دن میں درود شریف پڑھتے تھے ہم. ایک دن میں 18,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. تو الحمدللہ اب تک پتہ نہیں کتنے محال جون سی وہاں پر تیار ہو چکی ہیں. الحمدللہ رب العالمین بندہ ناچیز کے لیے انشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ درود پاک یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھے اور اس پر اللہ کی 10 رحمتیں اور جو 10 دفعہ پڑھے اس پر اللہ کی 100 رحمتیں. اللہ کی تو ایک رحمت کے لیے ساری دنیا کی دولت دینی پڑے تو دے دے انسان. بھئی ہمیں کیا پتا اس کی اس ایک نعمت کے اندر کیا چیز موجود ہے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو ایک دفعہ درود پڑھے اور اس پر اللہ کی 10 رحمتیں اور جو 10 دفعہ پڑھے اس پر 100 رحمتیں اور جو 1000 مرتبہ پڑھے اس پر جہنم اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر حرام کر دیتا ہے. اور یہ گارنٹی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ وقت نزاع اس کی موت ایمان پر آئے گی اور قبر کے سوال جواب میں بھی درود کا نور جون سے وہ اس کا ممد و معاون ہوگا. اور پھر پل صراط کے اوپر 500 برس کے راستے تک اس کا نور ہوگا جو اس کی مدد کو آئے گا. اور ہر درود کے بدلے میں ایک محل جنت کے اندر ہر درود کے بدلے میں. یہاں تو 2 مرلے کا گھر ہو تو بھائی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور مر رہے ہوتے ہیں 2 مرلے کے گھر کے لیے. 2 بھائی ہوں تو ایک بھائی کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس پر قبضہ کر لوں, دوسرے کی کوشش ہوتی ہے میں اس کے پر قبضہ کر لوں. 2 مرلے کے گھر کے اوپر وہاں ایک محل یا ایک گھر اتنا بڑا ہوگا کہ آپ ساری زندگی چلتے رہیں تو آپ اس کو پار نہ کر سکیں. پھر اس کے لیے یہاں 2 مرلے کے گھر کے لیے چھریاں اور ریوالور اور مار کٹائی شروع ہو جاتی ہے. نہ ماں کی عزت نہ باپ کی عزت, کوئی شرم بھی نہیں, کوئی حیا بھی نہیں. اور وہاں جہاں کہ بیان ہی نہیں ہے کہ وہ جگہ کے اور وہ کس قدر شان و شوکت والی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمارے لیے رکھی ہیں. یہ درود پاک کتنی بڑی رحمت ہے. اسی لیے ابھی یہ کہہ رہے تھے نا کہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اگر میں اس کی تفصیل بیان کرنا شروع کروں نا درود پاک کی کہ اس کی برکت سے انسان کو کیسی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں, دنیاوی بھی اور اخروی بھی, روحانی بھی, جسمانی بھی, ایمانی بھی, رحمانی بھی, کس طرح کی نعمتیں درود پاک کی برکت سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم کہتے ہیں یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے, مغفرت فرما دے, مغفرت فرما دے. مغفرت کتنی بڑی چیز ہے. جن کو مغفرت کی قیمت کا پتہ ہے آپ ان سے پوچھیں کہ مغفرت کیا چیز ہے.
یا اللہ ہمارے گناہ ایسے ایسے ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف وہی گناہ کرتے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، سینکڑوں آپ کے ایسے گناہ ہیں جن کا آپ کو علم ہے کہ آپ نے یہ گناہ کیے ہیں۔ یہ اس دن کھولے گا سارا معاملہ جب ہر چیز آپ کے سامنے وہ ایک سکرین کے اوپر چلا دی جائے گی کہ یہ دیکھو تم نے کیا کیا تھا، دنیا کے سامنے جون سا۔ آج وقت ہے مغفرت کا، آج جو مغفرت کر لے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آج وقت ہے اس مغفرت کا جون سا، اس معافی کا۔ آپ دیکھیے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سفر کر رہے تھے، ایک گاؤں میں سے گزرے، انہوں نے ایک مسجد کے اندر رات ہو گئی، وہاں جا کے لیٹ گئے آرام کے لیے۔ ان مسجد والوں نے کہا کہ نکلو یہاں سے باہر۔ انہوں نے کہا یار مجھے یہاں پر رات ہو گئی ہے، میں مسافر ہوں، مجھے رات گزارنے دو۔ وہ جو کچھ عجیب سے مولوی تھے وہاں پر، انہوں نے ان کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے باہر نکال دیا۔ ان کا نکلو یہاں سے، یہاں کسی مسافر کے لیے جگہ نہیں۔ باہر اس گاؤں کا ایک آدمی تھا، وہ ان کو اپنے گھر لے گیا۔ اس نے کہا آپ آئیے میرے گھر چلیں۔ اس نے جا کر ان کے بزرگوں کے چہرے بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بزرگ بیٹھے ہوئے، ان کا چہرہ کتنا پیارا ہے۔ اس نے کہا آپ کا چہرہ بڑا پیارا ہے، آپ میرے گھر چلیں، وہاں رات رہ لیں۔ اس نے کھانا کھلایا، اپنے گھر میں جگہ دی۔ امام احمد بن حنبل نے دیکھا کہ وہ بات بات پر کہتا ہے استغفر اللہ العظیم، وہ بات بات پر استغفار کر رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ نے کیا دیکھا کہ وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ مجھے معاف، جیسے ہم استغفار پڑھتے ہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ واسألہ توبہ۔ بھئی کسی بھی طرح، یا اللہ تو میری توبہ قبول فرما، میرا سوال قبول فرما، میری مغفرت فرما، میرے گناہوں کو۔ کئی طرح کے استغفار ہیں، ہم استغفار پڑھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل سونے سے پہلے جب کھانا کھا لیا، اس دیہاتی سے انہوں نے کہا کہ یار میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں جب کا آیا ہوں تم بات بات پر استغفار استغفار استغفار، تم ہر قدم کے اوپر، ہر سانس کے اوپر استغفار۔ اور تم سے کیا معاملہ ہے؟ کوئی غلطی، کوئی کیا چیز ہو گئی تم سے؟ اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے کسی سے سنا تھا کہ جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ پھر تمہاری زندگی میں ہر دعا قبول ہوئی؟ اگر تم نے کسی سے یہ بات سنی تھی اور اس کے کہنے پر تم نے ہر بات کے اوپر استغفار پڑھنا شروع کر دیا؟ اس نے کہا ہاں، میری زندگی کی ہر دعا قبول ہو گئی ماں سوائے ایک دعا کہ وہ میری آج تک قبول نہیں ہوئی۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے وہ کون سی دعا ہے جو تمہاری قبول نہیں ہوئی؟ اس نے کہا میں کئی سال ہو گئے میں ایک دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مرنے سے پہلے مجھے امام احمد بن حنبل کی زیارت کروا دے، بس یہ میری ایک دعا ہے جو آج تک قبول نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے اس کو بتایا کہ وہ احمد بن حنبل مجھے ہی کہتی ہیں۔ یہ مغفرت ایسی چیز ہے، مغفرت کہ استغفار، یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔
اس کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ تو معاف ہوتے ہی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اچھا، بات ہوئی بیچ میں ایمان سے بات چلی تھی، ایمان کی، تو میں آپ کو ایک حدیث، اب آپ دیکھیں وہ کہاں سے کہاں کڑی ایسی عجیب و غریب ہی جڑتی چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی شریف اور مسند احمد کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت علی کے دل کو ایمان کے لیے آزما لیا ہے۔ اللہ نے حضرت علی کے دل کو ایمان کے لیے آزما لیا ہے۔ اب حدیث اصل میں یہ ہے کہ حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس قریش کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے عرض کیا، کہنے لگے یا محمد، بے شک ہم آپ کے ہمسائے اور حلیف ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، ہمارے کچھ غلام آپ کے پاس آئے ہیں جنہیں نہ تو دین سے کوئی رغبت ہے نہ فقہ سے کوئی رغبت ہے، وہ ہماری جائیدادوں کی اور ہمارے مال کی حفاظت سے فرار ہو کر آئی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا یا محمد، ہم آپ کے ہمسائے ہیں، تو ہمارے کچھ غلام آپ کے پاس آئے ہیں، انہیں دین سے کوئی رغبت نہیں ہے، نہ فقہ کے کوئی مسئلے مسائل ان کو سمجھنے ان کی بھی کوئی ان کی رغبت نہیں ہے، وہ ہماری جائیدادوں کے اور ہماری مال کے وہ حفاظت کرتے تھے جو ان سے ہیں، وہ اس سے فرار ہو کر آ گئے ہیں، تو آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ ابو بکر تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ سچ کہتے ہیں، بے شک یہ آپ کے ہمسائے اور حلیف ہیں۔ اب جب حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ان لوگوں کے حق میں ووٹ دے دیا، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ واقعی جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس، آپ کا چہرہ جو تھا وہ متغیر ہو گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہ سچ کہتے ہیں، بے شک وہ آپ کے ہمسائے اور حلیف ہیں۔ اچھا، اب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے بھی پوچھ لیا، حضرت عمر فاروق سے بھی پوچھ لیا، دونوں کے جواب کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے ہمسائے ہیں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جماعت قریش، اللہ کی قسم ان قریب میں تم پر ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے آزما لیا ہے۔ ذرا سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ان قریب ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے آزما لیا ہے، بس وہ دین کے بارے میں تمہارے ساتھ جہاد کرے گا یا تمہارے بازوں کو مارے گا، وہ دین کا جو معاملہ ہے نا اس میں وہ تم سے جہاد کرے گا۔ اچھا، اب حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا میں وہ شخص ہوں؟ یعنی یہ نعمت مجھے حاصل ہوگی، آپ مجھے اس منصب پر فائز فرمائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں وہ شخص ہوں؟ فرمایا نہیں۔
تم بھی وہ شخص نہیں۔ اچھا نہیں، تم بھی وہ نہیں۔ ہاں وہ شخص جس کے متعلق تم پوچھ رہے ہو وہ اس وقت جوتی مرمت کر رہا ہے۔ وہ تو جوتی مرمت کرنے والا ہے، اس وقت جوتی مرمت کر رہا ہے۔ وہ شخص ہے جو جوتی مرمت کر رہا ہے۔ اچھا، اب سنن ترمذی شریف میں ہے کہ مولا علی مشکل کشا نے یہ حدیث کوفہ کے ایک کشادہ مقام میں بیان فرمائی۔ یہ والی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، حدیث آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ آ گئی ہے حدیث سمجھ میں آپ کو کہ کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں، ہم آپ کے ہمسائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ حضور نے ناگواری کا اظہار، اور پھر عمر فاروق نے پوچھا تو تب بھی انہوں نے کہا کہ یہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تب بھی ناگواری کا اثرات ہوئے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ ان قریب میں ایک شخص کو بھیجوں گا جس کے دل میں اللہ نے ایمان کی، جس کا دل اللہ نے ایمان کے لیے آزما لیا ہے، تو وہ دین کے متعلق تم سے جہاد کرے گا۔ اب اس بات کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ کیا وہ شخص میں ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عمر فاروق نے پوچھا کیا وہ شخص میں ہوں؟ فرمایا نہیں، تم بھی نہیں ہو۔ ہاں وہ شخص ہے جو جوتی مرمت کر رہا ہے، وہ شخص ہے جو جوتی مرمت کر رہا ہے، جوتی مرمت کر رہا ہے۔ یہ حدیث پہلے آپ میں سے کسی نے سنی؟ نہیں، کسی نے بھی نہیں سنی یہ حدیث۔ اچھا، اب حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا نے یہ حدیث کوفہ کے کشادہ مقام میں بیان فرمائی، ترمذی شریف کے اندر ہے یہ حدیث جانسی ہے۔ اچھا، حاضرین کی طرف توجہ کرتے ہوئے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا حضرت علی نے، چیز ہے سمجھنے والی، بیٹا سمجھیں چیز کو، ورنہ آپ کا یہاں بیٹھنے کا فائدہ نہیں، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ اب اس موقع پر جہاں وہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے، یہ ارشاد ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس حدیث میں حضرت مولا علی مشکل کشا کی جو فضیلت ہے وہ محض فضیلت ہی نہیں ہے، اس حدیث کے اندر بعض کم عقل لوگ جنسی ہیں، بے وقوف کم عقل، وہ کہیں گے کہ لوگ اس میں کیا فضیلت ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی جنسی ہے، تو اس میں وہ محض فضیلت نہیں ہے بلکہ آپ کی ایسی خصوصیت ہے جس کی آرزو شیخین حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے بھی اس منصب کی خواہش کا اظہار کیا، مگر حضور نے فرمایا نہیں۔ تو اس کی خواہش ان کو بھی تھی، حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو، اس لیے آپ نے واضح فرما دیا کہ ہماری یہ خصوصیت فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیونکہ یہ حدیث تو حضرت علی فرما رہے ہیں نا، تو آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ بھئی یہ جو ہماری خصوصیت، یہ جو مجھے خصوصیت حاصل ہے ایمان کی حیثیت سے بھی، یہ جون سی ہے یہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ہم فرمان نبوی کی نقل میں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں نے اپنی شان میں معاذ اللہ العیاذ باللہ کوئی ایویں کوئی بات گھڑ دی ہے، نہیں،
اس لیے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے یہ بات بیان کی، یہ حدیث بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے حضرت علی نے پھر یہ حدیث بھی ساتھ بیان کی۔ اگر اب وہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں جو موضوع یا من گھڑت یا جعلی حدیثیں بیان کرتے ہیں اپنے بیانات کے اندر، جو ان سے کہ حضرت علی نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد پھر اس حدیث کو بیان کیا۔ کیسے نہ سمجھنا کہ میں اپنی یہ شان اور بزرگی اپنی زبان سے بیان کر رہا ہوں، نہیں، یہ فرمان نبوی ہے، یہ ان کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اچھا، اب اس میں ایک صوفیانہ نکتہ علماء نے بیان کی ہے، صوفیانہ نکتہ، وہ یہ کہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی موجودگی میں اپنی نالین شریف، اپنی نال، جوتی جو ہے، جوتی مبارک کی مرمت کے لیے خصوصاً مولا علی مشکل کشا شیر خدا ہی کو کیوں منتخب فرمایا؟ کسی اور کو بھی تو منتخب فرما سکتے تھے کہ نہیں فرما سکتے تھے؟ بتائیے۔ حالانکہ ایسے کاموں کے لیے کہ جاؤ تم میری جوتی مرمت کرو، میری جوتی مرمت کر کے لاؤ، ایسے کاموں کے لیے کسی یا تو غلام کی خدمت لی جاتی ہے یا کسی کمی کی خدمت لی جاتی ہے جو ان سی ہے، اور معاذ اللہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کسی صحابی سے بھی کم ذات نہیں تھے، بلکہ آپ نسب کے لحاظ سے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تمام صحابہ کرام سے افضل اور اعلیٰ تھے، اس لیے کہ حضرت علی ہاشمی ہیں جبکہ دوسرے صحابہ کرام ہاشمی نہیں ہیں، اور حدیث میں ہے کہ روئے زمین پر ہاشمیوں سے افضل کوئی اور خاندان نہیں ہے، کوئی اور خاندان نہیں ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص منصب و مرتبے کی عطا کے لیے آپ کو نامزد کیا، تو یہ نہیں فرمایا کہ وہ علی ہے، وہ علی ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ کیا وہ میں ہوں، فرمایا نہیں۔ عمر فاروق نے پوچھا کیا وہ میں ہوں، فرمایا نہیں۔ آپ یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا کہ بھئی وہ علی ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وہ جو ہے نا وہ اس وقت جوتی مرمت کر رہا ہے، وہ اس وقت جوتی مرمت کر رہا ہے۔ اب علماء اور صوفیاء یہاں پر ایک نکتہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس جملے کے اندر جو لذت اور اپنائیاں، جو لذت اور اپنائیت پنہائیں، جو لذت اور اپنائیت چھپی ہوئی ہے، اس کا اندازہ صرف اہل دل ہی کر سکتے ہیں، اس کا اندازہ صرف اہل دل ہی کر سکتے ہیں کہ نالین شریف کی عظمت و برکت ہے کیا جون سی ہے۔ نالین شریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریف، آہا آہا، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، میں تو ادھر مسجد نبوی میں جو سجدے کرتا رہا وہ تو اصل میں آپ کے قدمین شریفین کو تلاش کرتا رہا کہ کہاں کہاں سے آپ چل کے گزرے ہوں گے، یہ دیکھتے رہے کہ میں یہاں پہ نماز پڑھ رہا ہوں اور سجدے کر رہا ہوں، نہیں، آہا۔
امام علی بن عبد الکافی السبکی رحمۃ اللہ علیہ، اچھا وہ کہتی ہیں کہ امام نووی کے مرتبہ حدیث کے پیش نظر وہ ان کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ امام نووی جو ہیں بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جہاں جہاں امام نووی بیٹھ کر حدیث پڑھاتے رہے وہ اس جگہ سے برکت حاصل کرتے تھے۔ کون؟ امام علی بن عبد الکافی السبکی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام نووی نے جہاں جہاں بیٹھ کر حدیث پڑھائی، جہاں وہ بیٹھ کر پڑھاتے تھے اس جگہ سے بھی برکت حاصل کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں دارالحدیث میں زیادہ وقت گزارتا ہوں اور اس کے چاروں طرف گھومتا رہتا ہوں، اس میں گھومتا ہوں۔ اور پھر جس جگہوں پر امام نووی کے پاؤں لگتے تھے فرماتی میں ان جگہوں پر اپنے رخسار لگاتا ہوں۔ حالانکہ امام نووی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کرنے والے حدیثوں کو میں ان جگہوں پر اپنے رخسار لگاتا ہوں برکتوں کے لیے، برکت کے لیے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن کی باتوں یعنی حدیث شریف کی تکرار کرنے والوں کا یہ مقام ہے کہ جہاں ان کے پاؤں لگ گئے ان کے قدموں کے مقام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اتنے اتنے بڑے محدثین اپنے چہرے ان جگہوں پر لگاتے تھے کہ یہ ہمیں برکت حاصل ہو جائے جو ان سی ہے۔ یہاں پر حضور کی باتیں کرنے والے بیٹھتے تھے جو حضور کی باتیں کرتے تھے، حضور کی حدیثیں سناتے تھے، حضور کے فضائل، حضور کے غلاموں کے فضائل بیان کرتے تھے۔ فرماتے ہیں تو کہنے کی بات، تو وہاں رخسار ان جگہوں پر بڑے بڑے ائمہ نے اپنے رخسار رگڑے ہیں، تو خود ان کی نالین شریف کی عظمتوں کا کیا کہنا ہو، ان کی نالین شریف کی عظمتوں کا کیا کہنا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی کہ آپ بس رہے ہیں اس شہر میں۔ اللہ نے اس شہر کی قسم کیوں کھائی کہ محبوب آپ اس میں چل رہے ہیں، آپ اس میں بیٹھ رہے ہیں۔ اچھا، حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت جن کو صاحب النالین کہتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عادت مبارک تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف کسی کو پکڑنے نہیں دیتے تھے۔ نالین اور بے شمار احادیث ان سے مروی ہیں، اور کمال صحابی ہیں، کمال مفسر قرآن ہیں، کمال۔ اچھا، حضرت ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جوتا مبارک ہے پہناتے بھی وہی تھے اور اتارتے بھی وہی تھے، اور بعض میں نے جگہوں پر پڑھا کہ آپ کے ساتھ حضرت انس بھی ہوتے تھے، مگر حضرت عبداللہ بن مسعود جو ان سے کہ وہ جوتی پہنانے اور اتارنے کی خدمت بجا لاتے تھے، اور جب تک یہ ان کی عادت مبارک تھی کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھتے تھے وہ آپ کی نالین شریفین کو اپنی گود میں رکھ کر بیٹھتے تھے۔ یہ نہیں کہ شرماتے تھے، یہ نہیں کہ گھبراتے تھے کہ ساتھ بیٹھنے والا کیا دیکھے گا یا کیا سمجھے گا، نہیں، جتنی دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجی رہتی تھی حضور کی نالین شریف جوتی مبارک اپنی گود میں رکھتے تھے۔ اور بعض کتابوں میں نے پڑھا کہ حضرت انس یا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود اپنی آستینوں کے اندر
حضور کی نالین شریف رکھ لیتے تھے جو ان سے تو بیٹھے رہتے تھے، وہ آپ کی نالین شریف کو گود میں لے کر بیٹھے رہتے تھے۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ ان کا یہ جو عمل تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریف کو اٹھا کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں بھی اور طریقت میں بھی، شریعت میں بھی ان کے پیر و مرشد بھی تھے، ان کے راہبر بھی تھے۔ یہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، تو اس عمل کی برکت سے جو ان سے وہ علم کے اس درجے پر فائز ہوئے تھے جس کا مقابلہ کوئی دوسرا صحابی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ جو ان کا عمل تھا نا، اس عمل کی وجہ سے علماء نے لکھا کہ وہ اس مقام پر فائز ہوئے، علم کے اس مقام پر فائز ہوئے جس کا مقابلہ کوئی اور صحابی نہیں کرتا تھا، اس عمل کی برکت سے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف کسی کو پکڑنے ہی نہیں دیتے تھے، اتارتے بھی خود تھے، پہناتے بھی خود تھے، اور جتنی دیر مجلس میں بیٹھتے تھے وہ اس نالین شریف کو اپنی گود میں رکھتے تھے، اپنی گود میں رکھتے تھے جو ان سے ان کو اس عمل کی برکت سے وہ علم کے اس درجے پر فائز ہوئے جس کا مقابلہ کوئی دوسرا صحابی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت مسروق بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جانچا تو میں نے تمام صحابہ کرام، ان سب کے علم کی جو انتہا تھی، تمام صحابہ کرام کے علم کی انتہا میں نے 6 لوگوں میں دیکھی۔ حضرت عمر فاروق، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، تیسرے حضرت عبداللہ بن مسعود، پھر حضرت ابی بن کعب، پھر حضرت زید بن ثابت، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو دردہ، ابی بن کعب اور حضرت زید بن ثابت۔ وہ کہتے ہیں میں نے تمام صحابہ کرام کو جانچا تو میں نے ان سب کے علم کی انتہا ان 6 میں دیکھی، ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی تھے۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کم و بیش، ہاں تمام۔ اور جو پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود علم کے اس مقام پر پہنچنے میں یہ عمل تھا، علماء نے لکھا ہے کہ وہ حضور کی نالین شریف کسی دوسرے صحابی کو، کسی دوسرے پیر بھائی کو نہیں پکڑنے دیتے تھے، وہ خود پکڑتے تھے اس نالین شریف کو، اور پکڑ کے جتنی دیر وہ مجلس تھی اتنی دیر وہ اس نالین شریف کو اپنی گود میں رکھتے تھے، اپنی گود میں رکھتے تھے۔ تاریخ دمشق اس کے اندر اور بے شمار کتابوں کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، پھر ان 6 کے بعد پھر میں نے، وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان 6 کو دیکھا تو ان 6 کے جو علم کی انتہا ہے وہ پھر 2 کے اوپر ہوتی تھی۔ اب جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ پھر ایک حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے اور ایک حضرت عبداللہ بن مسعود، 2 رہ گئے تمام صحابہ کرام کے اندر، علم کی انتہا تھی جن کے اوپر۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں پھر میں نے ان 2 میں کیا فرق تھا، تو ابن عساکر لکھتی ہیں کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں 1 سال حضرت عبداللہ بن مسعود کی صحبت میں رہا، پھر حضرت علی کی صحبت میں چلا گیا، تو مجھے ان دونوں میں فرق ایسے نظر آیا جیسے ایک دیہاتی اور ایک مہاجر کا فرق ہوتا ہے، اتنا فرق تھا۔ کیونکہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، میں علم کا شہر ہوں اور یہ اس شہر کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں اور یہ اس شہر کا دروازہ ہے، وہ تو وہاں تو پھر بات ہی ختم ہے نا۔ بہرحال یہ چیز جو ان سی ہے، تو
یہ اللہ تعالیٰ نے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بالخصوص اس حدیث سے، وہ جو میں نے آپ کو ایمان والی حدیث سنائی، مولا علی مشکل کشا کی جو خصوصیت بیان فرمائی ہے، وہ آپ کے قلب اقدس کے ایمان کے لیے منتخب ہونا ہے، اور یہ افضل ترین عظمت ہے۔ وہ حدیث کون سی؟ یہی جو میں نے آپ کو سنائی کہ اللہ نے علی کے دل کو ایمان کے لیے آزما لیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ نے، تو آپ کے قلب اقدس کا ایمان کے لیے منتخب ہونا، اور یہ افضل ترین عظمت ہے۔ تو ویسے تو دولت ایمان سے ہر مسلمان جو ہے وہ سرفراز ہوتا ہے یا بہرامبر ہوتا ہے، لیکن مولا علی مشکل کشا کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ کا ایمان انتہائی اقویٰ اور اعلیٰ تھا، اور اسی لیے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں تاریخ مدینہ دمشق کے اندر اور مختصر تاریخ دمشق کے اندر اور کتابوں کے اندر بھی حضرت عمر فاروق کا یہ قول آیا ہے، فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور حضرت علی کا ایمان جو ہے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ساتوں زمینوں کا اتنا وزن نہیں ہوگا جس طرح حضرت علی کے ایمان کا وزن ہوگا۔ اللہ یعنی حضرت علی کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو آپ کا ایمان بھاری رہے گا۔ سچ ہے کہ دین دنیا کا سلطان علی ہے، سب پڑھیں، سچ ہے کہ دین دنیا کا سلطان علی ہے، پھر قبر کا اور حشر کا سلطان علی ہے۔ ایمان کے متلاشیوں، ہم سب ایمان کی تلاش میں بیٹھے ہیں نا، ایمان کے متلاشیوں ایمان کی کہہ دوں، ایمان کی قسم میرا ایمان علی ہے۔ آہا یا علی۔ تو اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ان بچوں نے کروایا، آپ سب دعا فرمائیں اللہ تعالی ان بچوں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ان کے گھر میں خصوصی برکتوں کا نزول فرمائے، رحمتوں کا نزول فرمائے، نعمتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔